خالد بیگ صاحب یہ بتائیے گا کہ شیخ حسینہ واجد بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم 2 سال پہلے اسی ماہ میں اگست میں ان کی حکومت جو ہے وہ ختم ہوئی اور وہ بھارت فرار ہوئی. آپ کیا سمجھتے ہیں بھارت کو شیخ حسینہ واجد کو پناہ دے کے کیا ملا اور یہ کیا منصوبہ تھا؟ دیکھیے اس میں یہ کنٹروورسی اگر آپ غور کریں تو یہ شروع ہوئی تھی یہ ابھی چند دن پہلے 5 اگست کو، جس وقت اس نے دہلی سے ایک باقاعدہ ایک تقریر جھاڑی اور وہ ویڈیو پر دکھائی بھی گئی اور ایک مخصوص جو ویب سائٹ تھی اس کے ذریعے اس کو نشر بھی کیا گیا، خاص طور پہ بنگلہ دیش کے اندر، جس پہ بنگلہ دیش نے بہت زیادہ پروٹیسٹ کیا. اچھا، اب وہ پروٹیسٹ بہت ہی شدید تھا اور اس میں باقاعدہ جو ہے وضاحت طلب کی گئی تھی انڈین گورنمنٹ سے بھی، دہلی سے بھی، نیو دہلی سے بھی، کہ یہ آپ کا اس میں موقف یہ لگتا یہی ہے کہ آپ کا بھی مقصد جو ہے جو کچھ حسینہ واجد نے کہا ہے وہی ہے. تو یہ ایک بڑا بنگلہ دیش کی عوام کے لیے بھی تکلیف دہ تھا کہ بڑی مشکل سے انہوں نے بڑی قربانیوں کے بعد ایک جان چھڑائی تھی ایک ظالم سفاک خاتون سے، اور وہ دوبارہ جو ہے وہ خواب دیکھ رہی ہے بنگلہ دیش پر تسلط کے لیے. تو میں آپ کو وہ اس کا جو ایک تقریر کا ایک پیراگراف ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. مطلب یہ کہ ہمارا اپنا کریٹ شدہ نہیں ہے اور نہ ہی اس میں کوئی اضافہ یا کمی کی گئی ہے. اس نے تقریر کے دوران کہا، if these radical Muslim terrorists don't back off using their terror-based governance over Bangladesh, I will request Prime Minister Narendra Modi to create Bangla as one single province combining both East and West Bengal together to bring a new secular democracy which I will lead in future to integrate Bangla into its true roots of secularism. حسینہ واجد اس نے اپنے ایڈریس میں باقاعدہ جس انداز سے یہ ساری گفتگو کی اور کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اگر یہ دہشت گرد بنگالی جو ہیں یہ بنگلہ دیش کے اور انتہا پسند دہشت گرد اگر یہ باز نہیں آتے اور یہ مذہبی اور انتہا پسندی ختم نہیں کرتے تو پھر وہ نریندر مودی کو کہتی ہے، میں درخواست کرتی ہوں کہ وہ باقاعدہ جو ہے آگے بڑھے اور مشرقی اور مغربی بنگال جو ہے اس کو اکٹھا کرے اور میں اس کو رول کروں گی سیکولرزم کے لیے اور اکھنڈ بھارت کے لیے. مطلب ایک جس وقت اس طرح کی گفتگو وہ کرے گی تو لامحالہ پھر بنگلہ دیش کے اندر بنگلہ دیش کی عوام کے اندر تشویش بھی ہوگی اور انہیں غصہ بھی آئے گا. اور اس کے بعد اگر نریندر مودی یہ چاہے کہ بنگلہ دیش کے ساتھ اس کے تعلقات جو ہے ماضی کی طرح کوئی بہتر ہو جائیں تو وہ تو نہیں ہو سکتا. اور اب آپ یہ دیکھیے کہ اس کے اوپر باقاعدہ جو ہے یہ تشویش صرف بنگالی عوام کے اندر نہیں ہے، اس کے اوپر جو باہر کے تھنک ٹینکس ہیں یا باقی لوگ جو ہیں جو غور کر رہے ہیں وہاں ان کے مسائل پہ، تو وہ بھی اس پہ پریشان تھے. یہ کیا ہو گیا کہ ایک طرف تو انڈیا نے وضاحت کی اس کی تقریر کے بعد، نہیں جناب اس میں ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، یہ اس کے پرسنل خیالات ہیں. بھائی وہ آپ کی ایک طرح کی قید میں ہے یا آپ کے اپنے سسرال سمجھ کر آپ کے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے یا اس نے اپنی خالہ کا بیڑا سمجھا ہوئے کہ وہاں پہنچی ہوئی ہے، جبکہ اس کے اوپر تو بہت ساری سزائیں اور وہاں کی عدالتیں جو ہیں ان سزاؤں پر فیصلے بھی سنا چکی ہیں، جس میں قتل جیسی بہت ساری جو ہے اس کے خلاف بھی اس کے سزائے موت کے فیصلے بھی موجود ہیں. اور وہ کہہ رہے نہیں جناب ہم نے اس کو مہمان بنا کے رکھا ہوا ہے یا وہ کیوں رہ رہی ہے. اس کے پاس اس کبھی نریندر مودی اور ان کی حکومت کے پاس ہندوتوا جو گونز ہیں ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. تو صاف ظاہر مسائل تو پیدا ہوں گے نا جی. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے اندر خانے جو سفارتی کوشش کی، جو بیک ڈور ڈپلومیسی کے ذریعے بنگلہ دیش کی حکومت نے اس کا کوئی پردہ نہیں رکھا، اس کو بتایا کہ اس طریقے سے ان کی کوششیں جاری ہیں، لیکن ہم اس وقت تک انڈیا کے ساتھ تعلقات استوار نہیں کر سکتے، کیونکہ اس پیغام میں انہوں نے باقاعدہ یہ بنگلہ دیش کے وزیر اعظم کو دعوت دی تھی کہ وہ آئیں اور ہمارے دہلی کا یا بھارت کا دورہ کریں. انہوں نے کہا جی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ بنگلہ دیش کے تعلقات جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ بہتر ہوں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہماری جو مفرور قاتلہ ہے یہاں سے اس کو ہمارے حوالے کیا جائے اور اس کے بعد جو ہے غور کیا جائے گا کہ بنگلہ دیش کا وزیر اعظم جو ہے وہ انڈیا کا دورہ کرے. جی اچھا خالد بیگ صاحب یہ بتائیے گا، بنگلہ دیش کے وزیر اعظم نے انکار کیا ہے بھارت جانے سے اور شیخ حسینہ واجد کی واپسی کا مطالبہ کیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب یہ پچھلے جو کچھ عرصہ گزرا ہے اور یہ 2 سال، اس میں بھارت کا ایک بڑا گہرا اثر بنگلہ دیش کی جو سفارتی پالیسی اور جو خارجہ تعلقات تھے ان کے اوپر بڑا گہرا اثر ہوتا تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب ان 2 سالوں میں کیا چینج ہوا، اور خاص طور پر اس علاقائی سیاست میں جس میں بنگلہ دیش بھی شامل ہے، بھارت بھی شامل ہے، پاکستان بھی شامل ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب جو یہ جو واقعہ ہوا اور یہ تمام جو فینومینا ہے اس کے بعد اس سیاست میں کیا تبدیلی آئے گی، خاص طور پر بھارت کی گرفت کے حوالے سے خطے کے اوپر؟ دیکھیں جی بھارت کی جو خطے کے اندر گرفت ہے وہ تو آہستہ آہستہ ویسے ہی کمزور ہو رہی ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ ناگا لینڈ کے لوگ جو ہیں وہ باقاعدہ اس دفعہ جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کی
جو 14 اگست کی ہمارے جو ایک آزادی کا دن تھا 14 اگست کا، وہ بھی انہوں نے منایا، اور وہ انہوں نے اس پیغام کے ساتھ منایا کہ بھائی ہم نے بھی اعلان کر دیا تھا 14 اگست کو، جس وقت یہ پاکستان جو ہے اس کا اعلان ہوا کہ پاکستان بن رہا ہے اور برٹشر جو ہے وہ انڈیا کو آزاد کرنے جا رہے تھے، تو ہم نے بھی 14 اگست 1947 کو آزادی کا اعلان کر دیا تھا۔ لیکن بھارت نے میزورام اور باقی جو ریاستیں تھیں وہاں 7 سسٹر، ان میں سے 7 ریاستوں پر جس انداز سے قبضہ کیا، اور جس انداز سے حیدرآباد دکن پر قبضہ کیا، وہاں 2-2.5 لاکھ جو ہے لوگوں کو خاص طور پر مسلمانوں کا قتل عام کیا، تو انہوں نے پھر جو ہے ہم پر بھی اپنا تسلط رکھا، اور ہم ابھی تک آزادی کی جو ہے وہ جنگ لڑ رہے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ پاکستانی جو ہے ہمارے حق میں بھی جو ہے نا وہ آواز بلند کریں گے کہ ہم بھی ان کے ساتھ مل کر آئندہ جو ہے 14 اگست کا دن جو ہے منا سکیں۔ دیکھیے اگر آپ بنگلہ دیش کے اوپر اس کے اثرات کی بات کرتے ہیں تو بنگلہ دیش کے اندر اس کے اثرات نہیں تھے سیاسی، اگر آپ غور کریں تو وہاں پر بنگلہ دیش کا ٹوٹل قبضہ تھا، وہاں ان کے دفاتر کھلے ہوئے تھے، ان کی وزارت خارجہ میں جو ہے باقاعدہ ان کے افسران بیٹھتے تھے، ان کی ہر وزارت کے اندر جو ہے ان کی ملٹری انٹیلیجنس کے را کے افسران موجود ہوتے تھے۔ حالت یہ ہے کہ وہاں پر کسی ڈپٹی کمشنر کی تعیناتی جو ہے انڈیا کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتی تھی، فوجوں کے اندر فوج کی جو ترقی ہیں وہ بھی ان کی مرضی سے ہوا کرتی تھیں، اور باقاعدہ ان کو باہر کہیں بھیجنا ہے کسی تو اس کے لیے بھی باقاعدہ جو ہے انڈین وہاں جو ان کے ڈیپ اسٹیٹس اور اس کے لوگ خفیہ طور پہ بیٹھے ہوئے تھے وہ اس کی اجازت دیتے تھے، ادروائز وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ ان کے اثرات یہ تھے کہ انڈیا ہی کی خوشنودی کی خاطر حسینہ واجد نے آپ یہ دیکھی کہ تقریباً کوئی 200 سے زیادہ جو تھے جماعت اسلامی کے لوگوں کو عدالتوں کے ذریعے فیصلے دلوا کر ان کو پھانسی دلوائی، جس پہ پوری دنیا حیران تھی کہ یہ کس طرح کے مقدمات ہیں، اور البدر اور پتہ نہیں کیا کیا نام لے کر کہ جناب 1971 میں جماعت اسلامی نے جو ہے وہ بنگلہ دیش کے قیام میں رکاوٹیں ڈالی تھی اور غدار تھی، اور یہ جنہوں نے پاک فوج کا ساتھ دیا تھا، تو وہ پھر اثرات نہیں تھے، وہ باقاعدہ وہاں پہ ایک اس نے اپنا کالونی سمجھا ہوا تھا بنگلہ دیش کو، کہ جیسے وہ ہمارا ہی ایک جو ہے ریاست ہے جس پر ہم نے قبضہ کیا وہ یہ ہمارا حصہ ہے۔ لیکن اب وہ صورتحال تبدیل ہو چکی ہے، اور جیسے ہی یہ حکومت ختم ہوئی آپ دیکھیے پاکستان کے ساتھ ان کے روابط بہت بڑے ہیں۔ جس وقت وہ وہاں پر تبدیلی آ چکی تھی، ان کی یونیورسٹیز کے پروفیسر نے کہا کہ اب ہم آزاد ہیں اور ہم پاکستان سے جو ہے ہمارا بھائی ہے، ہم ان سے ہر طرح کی ٹیکنالوجی بھی لے سکتے ہیں، مدد بھی لے سکتے ہیں، جو انڈیا ان کو دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس زمانے میں تو باقاعدہ جو فوج کے لیے کس طرح کے ہتھیار خرید کرنے ہیں، کون سے طیارے خرید کرنے ہیں، اس کے لیے انڈیا کی مرضی جو ہے وہ لازماً ساتھ شامل ہوا کرتی تھی۔ اور اب آپ دیکھ لیجئے پاکستان میں ان کی آمد و رفت جاری ہے، اور یہاں سے کوئی بھی پاکستانی عام پاکستانی بھی چلا جائے، کوئی سرکاری مہمان نہ ہو وہ بھی چلا جائے، تو وہاں یقین کریں لوگ آ کر جو بتاتے ہیں، اور باقاعدہ یہ میڈیا سوشل میڈیا پر بھی اخباروں بھی آ چکا ہے کہ وہاں کے جو شاپ کیپرز ہیں وہ اور ہوٹلوں کے جہاں وہ ڈھابے یا ہوٹل یا ریسٹورنٹ جا کر کھانا کھاتے ہیں پہچان لیتے ہیں کہ یہ پاکستان سے آئے ہیں، تو پیسے نہیں لیتے ان سے، وہ کہتے ہیں نہیں یار آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ یہ ہمارے ساتھ زیادتی نہیں کریں، ہم آپ سے پیسے نہیں لیں گے۔ یہ ان کی ایک اس چھپی ہوئی محبت کا اظہار ہے جس پر سازش کے ذریعے 50 سال تک انڈیا نے، حسینہ واجد نے اور وہاں کی جو عوامی لیگ کے وہ گنڈے تھے انہوں نے پردہ ڈال رکھا تھا، جو دہشت گرد تھے اصولاً۔ اور پھر دوسری طور پر اگر دیکھا جائے تو بنگلہ دیش کے قیام کے لیے جس طرح کا من گھڑت پروپیگنڈا کیا گیا، پاکستان کو بدنام کیا گیا، پاک فوج کو بدنام کیا گیا، اب بنگلہ دیش جو ہے واپس آ چکا ہے نصف صدی کے بعد، لیکن وہی اثرات، مطلب پنجاب کو گالی دیں، پنجاب کی بیوروکریسی کو گالی دیں، پنجابی فوج کہہ کر جو ہے ہماری فوج کو گالی دیں، یہ سلسلہ ہم پاکستان کے اندر بلوچستان میں بھی دیکھ رہے ہیں، اور یہ جو خیبر پختونخوا کے اندر بھی کچھ عناصر ایسے موجود ہیں جو اس طرح کی جو لغوات جو ہے اس کا استعمال کرتے ہیں۔ اور ابھی جو آزاد کشمیر میں الیکشن ہوئے ہیں، وہاں جو کشمیر کمیٹی ہے انہوں نے بھی پنجاب کو گالیاں دی ہیں، اور انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ بیسیکلی یہ پنجاب کا تسلط ہے یہاں پر۔ دیکھیے حالت یہ ہے کہ وہ جو ایک بھارت کا اس وقت کا دور تھا وہ ٹوٹ چکا ہے جی۔ اس وقت بھارت کی عالمی سطح ٹھیک ہے بہت بڑی اکانومی ہے مان لیا، بہت بڑی آبادی ہے مان لیا، ان کے جو ہے انڈسٹری ہر چیز بہت زیادہ، وہ بہت طاقتور مہان ہے، لیکن ٹکے کی بھی اوقات نہیں ہے پوری دنیا میں اس وقت پاکستان کے مقابلے میں۔ پاکستان اپنے تمام تر داخلی انتشار، معاشی مسائل، اور جس میں پروپیگنڈا زیادہ ہے کہ جناب مہنگائی، کیڑی مہنگائی بھائی، ٹھیک ہے مہنگائی غریب آدمی کے لیے تو ہو سکتی ہے، لیکن یہاں ہر شہر میں اس طرح میونسپل کارپوریشن کی صبح گاڑیاں ٹرالیاں نہیں چلتی کہ فٹ پاتھوں پر لوگ جو مردہ پاڑے گئے انہیں اٹھا کر اکٹھا کیا جائے، انہیں شمشان گھاٹ پہنچا کر ان کی جو ہے وہ آخری رسومات ادا کی جائے۔ پاکستان میں اللہ نہ کرے کہیں بھی یہ صورتحال نہیں ہے، لیکن انڈیا میں آپ خبریں اٹھا کر دیکھ لیجیے، انٹرنیٹ پہ چلے جائیے،
آپ کو احساس ہوگا کہ اصل انڈیا میں غربت کیا ہوتی ہے وہ انڈیا کے لوگ بھگت رہے ہیں. لیکن ہمارے ہاں ہم چونکہ بہرحال، اور یہ زیادہ پروپیگنڈا وہ لوگ کر رہے ہیں جو ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کر جو ہے وہ سوشل میڈیا کے جو پوسٹ تیار کرتے ہیں اور پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے پولیٹیکل موٹیوز کی وجہ سے، اور کچھ بھی نہیں ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ وہاں پر اور بہت سارے حقائق وہاں کے ایسے اب دنیا میں بھی آ چکے ہیں جس سے دنیا جو ہے وہ ہندوستانیوں سے بھی متنفر ہو گئی ہے اور انڈینز کو نکالا جا رہا ہے، کیونکہ اس کے 10 لاکھ سے زیادہ ڈگریاں، جعلی ڈگریاں جو ہیں جو آئی ٹی کی لے کر اور جس طریقے سے باہر پہنچے ہوئے، وہ تو امریکہ نے ایکسپوز کی نا. اور جس طریقے سے امریکہ سے انہیں نکالا گیا، اب کینیڈا سے نکالا جا رہا ہے، اسی طریقے سے جرمنی، یورپ کے دیگر ملکوں سے بھی نکالا جا رہا ہے. اور انڈیا کے پار آسٹریلیا میں وہاں سے دیکھیے کتنے ان کو نکالا گیا ہے انڈینس کو، اسی وجہ سے کہ اس میں انجینئر پڑھے لکھے لوگ بھی. حالت یہ ہے کہ جب انہیں کوئی حاجت ہوتی ہے وہ کوئی لا لحاظ کیے بغیر جہاں بھی سڑک کے اوپر بھی بیٹھ جاتے ہیں اپنی حاجت کرنے کے لیے. لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ یار کس طرح کی مخلوق ہے. پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، انہیں یہ نہیں پتا کہ انڈیا کے اندر 70% آبادی کو علم ہی نہیں کہ ٹوائلٹ بھی کوئی چیز ہوتی ہے، حاجت خانہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے. یہ انڈیا ہے اور ہم جو ہے وہ انڈیا کے لیے جو ہے وہ یہاں ریشمہ ختمی رہتے رہتے. جی خالد بیگ صاحب یہ بتائیے گا کہ شیخ حسینہ واجد 2 سال سے بھارت میں ہیں، اور آخر بھارت کا منصوبہ تھا کیا شیخ حسینہ واجد کو وہاں پر رکھنے کا، پناہ دینے کا؟ اور یہ جو تقریر ہوئی شیخ حسینہ واجد کی چند روز پہلے، یہ کس چیز کا شاخسانہ تھا؟ منصوبہ تھا کیا؟ اور اب بنگلہ دیش کس سمت میں ہے اور پاکستان کے لیے اس میں کیا امکانات ہیں؟ دیکھیے جی، پاکستان کے مراسم دوستانہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں، میمورینڈم سائن ہو رہے ہیں، تجارت ہو رہی ہے. پھر آپ یہ دیکھیے کہ پی ایم اے میں ان کے جو بنگلہ دیش کی ابھی چند ماہ پہلے جس وقت وہاں پہ ان کی سالانہ پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی، اس میں ہمارے پی ایم اے کے میجر جنرل صاحب آفتاب صاحب جو ہے وہ انہیں خصوصی طور پر مہمان خصوصی کے طور پر بلایا گیا. تو یہ بہت بڑی شفٹ ہے. نصف صدی کے بعد یہ بہت ہی بڑی شفٹ ہے. آپ خود غور کیجئے کہ یہ انتہائی غیر معمولی چیز ہے کہ کس انداز سے وہاں جو ہے باقاعدہ جو ہے پاکستانیت واپس لوٹ رہی ہے. ٹھیک ہے، بنگلہ دیش جو ہے ہماری خوشی ہے، ہماری دعا ہے کہ وہ اسی طریقے سے بھلے بھلے اور تا قیامت جو ہے قائم رہے. جیسے ہم لانگ لیو پاکستان کہتے ہیں تو ہمیں یہ کہنے بھی کوئی وہ جو ہے شرمندگی نہیں، لانگ لیو بنگلہ دیش. لیکن وہ ہمارا بھائی ہے بچھڑا ہوا، تو کیا ایک گھر میں ایک باپ کے 2 بیٹے ہوتے ہیں، کیا ان کے درمیان میں دیواریں نہیں پڑ جاتی؟ یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ان کے رشتے ختم ہو جاتے ہیں. ہمارا رشتہ جو ہے وہ ختم نہیں ہوا تھا. ہاں، ایک دباؤ کے تحت جو ہے اس پہ پردے پڑے ہوئے تھے اور ہم دوری کا شکار تھے. وہ بیچ میں جو دیوار حائل تھی انڈیا نے کی ہوئی تھی وہ ختم ہو چکی ہے، اور پاکستان کے تعلقات بڑھتے چلے جا رہے ہیں. وہ پاکستان سے باقاعدہ ہمارے جو JF-117 طیارے ہیں وہ لے رہے ہیں، اسی طریقے سے اور ہمارے یہاں سے وہ بہت سارا اسلحہ جو ہے وہ لے رہے ہیں، اور پاکستان بھی ان کے ساتھ ان کی معاونت کر رہا ہے. بلکہ میں تو یہاں آپ یہ ساؤتھ ٹوڈے ہی کے چینل سے باقاعدہ یہ ایک تجویز پیش کروں گا، گزارش کروں گا کہ یہ جو دفاعی معاہدہ ہوا ہے، یہ جو جس میں ہمارے اب یہ سعودی عرب، ترکیہ اور پاکستان شامل ہے، اس میں بنگلہ دیش کو بھی شامل کیا جانا چاہیے. اس کی وجہ یہ کہ بنگلہ دیش بہرحال پاکستان کا ایک حصہ رہا ہے، الگ ہو گیا لیکن پاکستان کا ایک طرح کا اٹوٹ انگ ہی ہے وہ. اور مسلمان تو خیر کہیں بھی ہوں، یہ جو ترکیہ اور سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ جو معاہدہ کیا اس بنیاد پر کیا ہے، تو مسلمان ہونے کی بنیاد پر کیا ہے نا. تو پھر بنگلہ دیش کا تو ایک تعلق ہی ہمارے ساتھ اور طرح کا ہے، تو انہیں بھی ساتھ شامل کیا جائے. اور انڈیا کو بھی یہی خوف ہے. اور جو حسینہ واجد کو انہوں نے رکھا ہوا تھا ان کے ذہن میں یہی تھا کہ ان کے بہت سارے خفیہ اداروں کے لوگ جو ہیں وہ موجود تھے وہاں پر. ہندوؤں کی آبادی اچھی خاصی تعداد میں موجود ہے جو بڑے ہی با اثر تھے، اور انہی کی وجہ سے ہی سازشیں جو ہیں وہ کامیاب ہوئیں 1971 میں جو ان کی طرف سے پروپیگنڈا تھا. تو یہ نریندر مودی ہو یا انڈین گورنمنٹ ہو یا ان کی فوج ہو، ان کے ذہن میں یہ تھا کہ زیادہ عرصہ یہ حکومت نہیں چل سکے گی. ہم وہاں کوئی نہ کوئی فساد برپا کر کے، بدامنی پیدا کر کے، حالات خراب کر کے دوبارہ جو ہے ہم وہاں پر کنٹرول حاصل کر لیں گے، تو پھر حسینہ واجد دوبارہ جو ہے ہم اس کو وہاں پر بحال کرائیں گے. اور یہی آپ مایوسی آپ یہ دیکھیے کہ اب حسینہ واجد کیا کہتی ہے. وہ کہتی ہے کہ اب چھوڑیں یہ اس چکر کو، آپ باقاعدہ جو ہے بنگلہ دیش کو جو ہے مغربی بنگال کے ساتھ ملا کر مشرقی بنگال کو اکٹھے کر کے ایک اور بنگال ریاست بنائیں، اپنا صوبہ بنائیں، اکھنڈ بھارت کا حصہ بنائیں، اور میرے اقتدار وہاں کا میرے حوالے کر دیں تاکہ میں وہاں ہندوتوا کو جو ہے پروموٹ کر سکوں، مطلب ہے اسلام کی بیککنی کر سکوں، جس طریقے سے اس نے اپنے دور اقتدار میں بنگلہ دیش میں کی. اور تمام دینی جماعتوں پر اس نے عدالتی پابندیاں لگوا رکھی تھیں. وہاں پر تو باقاعدہ انڈیا کے اندر تو اب ہو رہا ہے نا، لیکن وہاں جس انداز سے مسلمان جو
دین کی طرف راغب تھے، ان کا پر جس طرح کے مظالم اٹھائے گئے وہ تو ہمارے ہاں خبروں میں اس طریقے سے آیا ہی نہیں. یہ تو وہاں کے جا کر دیکھیے، کہانیاں سنیے، آپ کو احساس ہو جائے گا. لیکن اب وہ دن گئے جب نریندر مودی میاں فاختہ اڑایا کرتے تھے. اب وہ دن گئے. بنگلہ دیش جو ہے اب ان کے چنگل پہ آنے والا نہیں ہے، لہٰذا حسینہ واجد کو وہ پالتے ہیں تو پالتے رہیں. اس کا بیٹا اگر یہ لغو بکواس، میں بکواس کا لفظ استعمال کروں گا، کہ اس نے اپنی ماں کی تقریر پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ISI ہے جس نے وہاں کنٹرول حاصل کر لیا اور ہمیں سب سے پہلے اس کا توڑ کرنا ہوگا. بھائی تم کیا توڑ کرو گے؟ اس کا توڑ انڈیا آج تک نہیں کر سکا، اس کا توڑ جو ہے وہ امریکہ نہیں کر سکا، اسرائیل نہیں کر سکا، تو یہ انڈیا کیا کرے گا؟ کس طریقے سے ISI کا توڑ کرے گا؟ ISI جو ہے وہ انسانی بے گناہ جانوں سے، ان کے خون سے ہولی نہیں کھیلتی جو را کرتی ہے. جس طریقے سے کینیڈا میں جہاں پر سکھ خالصتان کے جو حامی لیڈر تھے ان کا قتل عام کرایا گیا، مطلب بس کریں یہ انڈین والے بھی، اور اس میں عوام کا کوئی قصور نہیں ہے. وہاں پر بہت سارے اچھے لوگ موجود ہیں اس میں جو چاہتے ہیں کہ نریندر مودی سے کسی طریقے سے جان چھوٹ جائے، اس کی وجہ کہ وہاں جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں وہ اب صرف مسلمانوں کے لیے یا مسلمان اقلیت کے لیے نہیں تھے، وہ ہر اس ہندو کے لیے ہیں، عورت ہو مرد ہو، جو ہندوتوا کے خلاف ہے، جو RSS کے خلاف ہے. تو یہ ایک صاف ظاہر ہے یہ ظلم جو ہے یہ کب تک چل سکتا ہے؟ زیادہ عرصہ نہیں پنپ سکتا. بالکل، یہ ظلم زیادہ عرصہ نہیں چل سکتا. بہت شکریہ خالد بیگ صاحب، تھینک یو ویری مچ.